بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوست ہیں، ان کی بیٹی کی شادی ہے تو لاہور کی طرف رواں دواں ہوں۔ سردی آہستہ آہستہ آ رہی ہے، جس رفتار سے آ رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ پہنچنے سے پہلے ہی شاید رخصت بھی ہو جائے۔ کلائمیٹ چینج نے بہت موسم تبدیل کر دیے ہیں، اور یہ تو ہونا ہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشین گوئیاں ہیں ان میں یہ بھی ایک شامل ہے کہ جہاں ریگستان ہے وہاں پہ سبزے اگائیں گے، اور وہ اسی طرح ہوگی کہ جب ریت پر بارش ہوگی۔ تو اب میں نے خود دیکھا سعودی عربیہ میں کہ وہاں کے جو پہاڑ تھے جو بالکل چٹیل تھے، وہاں پر اب سبزہ اگایا ہے اور دور دور تک گرین پہاڑ نظر آتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ہمارا علاقہ بھی، خطہ بھی ان تبدیلیوں سے دوچار ہے۔ اگر گرمی میں اضافہ ہوتا ہے تو پھر ہمیں پانی کے وسائل کا سامنا ہوگا، اور برف جو ہے وہ جلدی میلٹ ہو جائے گی۔ تو ہمیں ابھی سے ہی آنے والے جو مشکل دن ہیں ان کی تیاری ضرور کرنی چاہیے۔ بدقسمتی سے جو لوگ ذمہ دار ہیں وہ چند سال رہتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں۔ آج ہم گیس کو ترس رہے ہیں، پٹرول کو ترس رہے ہیں۔ اگر ہم نے بہت پہلے پلاننگ کی ہوتی اور ہمیں معلوم ہوتا کہ گیس ختم ہونے والی ہے تو یقینی طور پہ ہم اس کا بندوبست کرتے اور گیس کی تلاش کرتے، متبادل ذرائع اختیار کرتے۔ ایران سے اچھے وقتوں میں اچھی گیس اور پٹرول مل سکتا تھا، وہ ہم نے نہ جانے کیوں نہیں لیا۔ اور بہت سے ایریا جہاں پہ آج بھی گیس اور پٹرول موجود ہے، ہم نے عجیب و غریب قسم کے معاہدات کیے مختلف ممالک سے، اور جن لوگوں نے معاہدات کیے کہ ہم یہاں سے گیس نہیں نکالیں گے، پٹرول نہیں نکالیں گے، ان کی اولادیں تو آج بھی کروڑ پتی ہیں۔ اس کے عوض ان کو باہر کے ممالک میں شہری دے دی گئی، پیسے دے دیے گئے، مال دے دیا گیا۔ لیکن میں اور آپ جو اس ملک میں ہی دفن ہوں گے انشاءاللہ، وہ سفر کر رہے ہیں کہ ان کو روٹی پکانے کے لیے گیس بھی میسر نہیں ہے۔ پانی گرم کرنا اور نہانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو یہ مسائل سے جو ہم دوچار ہوئے ہیں، یہ بنیادی طور پر ہمارے جو فیصلہ ساز تھے انہوں نے ہمیں اس انجام تک پہنچایا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ہمارا جو نظام ہے، وہ جو پولیٹیکل نظام ہے، وہاں پہ ایک عام آدمی کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ چاہتی ہیں کہ ہمارے پاس ایسے لوگ آئیں جن کے پاس پیسے ہوں، جو کوئی 5 کروڑ ہمیں دیں، کوئی 5 کروڑ ہلکے پہ لگائیں اور اپنی جیبیں وہ بھرتے ہیں، اور کوئی باصلاحیت آدمی ان کے پاس جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اور نہ وہ لینے کے لیے تیار ہیں۔ وہ ایک ماحول بناتے ہیں خاص کہ جیتنے کا، جی بس جیت رہے جی آ رہا ہے، اور پھر ٹکٹیں بیچنے شروع کر دیتی ہیں۔ جس طرح آج کل نون لیگ کوشش کر رہی ہے، اس سے بیشتر پی ٹی آئی کوشش کر چکی اور بڑے پیسے وصول کر لیے انہوں نے کہ جی یہ سروے آ گیا، یہ سروے آ گیا، ہماری بات ہو گئی ہے، جی ہمیں فوج نے قبول کر لیا ہے، فوج نے ہمیں دیکھیں یہ سہولت دے دی ہے۔ اور نظر بھی آتا ہے بدقسمتی کے ساتھ کہ جب عدالتیں ایک دن میں انصاف دیں، جب ان عدالتیں 100 دن میں بھی انصاف نہ دیں، تو فرق پتہ چل جاتا ہے کہ اب بدقسمتی کے ساتھ کون سی پرائرٹی ہمارے اوپر مسلط ہونے والی ہے۔
اور یہی ہماری بدقسمتی رہی ہے کہ ہم نے نظام کی تبدیلی پر کوئی غور نہیں کیا کہ کیا یہ نظام جس میں ہم رہ رہے ہیں، حکومتی نظام، وہ چیزیں ڈلیور کر سکا ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ آپ خود ہی اندازہ لگائیں، ایک FIR ہے، 3 مہینے سے میں کوشش کر رہا ہوں لیکن FIR درج نہیں ہو رہی، کوئی معاملہ نہیں ہے، اس کا کام FIR درج کرے۔ اب وہاں پہ پولیس والوں نے 2 فون نمبر رکھے ہوئے ہیں، ایک جس پہ واٹس ایپ ہوتا ہے، ایک انہوں نے 2000 روپے کا فون رکھا ہوا ہے عوام کے لیے۔ وہ سنتے نہیں ہیں، اگر آپ کا فون ان کو دوسری مرتبہ چلا جائے اور وہ ریکگنائز کر رہے ہیں کہ اسی آدمی کا فون ہے، وہ فون ہی نہیں اٹھاتے۔ اور یہ کلچر پنجاب میں تو بھرپور ہے، باہر کا مجھے علم نہیں ہے وہاں پہ کیا صورتحال ہوگی۔ تو یہی حال دوسرے محکموں کا بھی ہے، جو بھی آدمی وہاں پر بااختیار ہے اور سرکاری ملازم ہے وہ لوٹنے کے لیے تیار ہے۔ وہ کہتا لاؤ بھی، وہ بیوروکریٹ ہو، وہ اب تو جو فوجی لگے ہیں مختلف محکموں میں ان کا بھی برا حال ہے، اور کرپشن جو ہے وہ اتنی وسیع ہو چکی ہے کہ ایک عام آدمی کو اس میں سے راستہ ملنا ممکن ہی نہیں رہا۔ اور یہ نظام کب تک چلے گا؟ بالآخر تو اسے ختم ہونا ہے، لیکن ختم نہیں ہونے دے رہے۔ جو بینیفیشری ہیں نا نظام کے، جو ٹکٹیں دے رہے ہیں، ٹکٹیں بانٹ رہے ہیں، مینج کر کے آ جاتے ہیں، کسی کو جنرل کا بھتیجا آ جاتا ہے، کوئی جنرل کی بھابھی آ جاتی ہے، کوئی جج کی بیٹی آ جاتی ہے، جج کا داماد آ جاتا ہے، اور کوئی بیوروکریٹ سیکٹری کے رشتہ دار جو ہیں بھانجا آ جاتا ہے، اور یہ سب وہ نظام کے بینیفیشری ہیں اور وہ مال لوٹ رہے ہیں، لیکن پاکستان کھوکھلا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آمدہ الیکشن ہے اگر ہوئے تو اس کے بعد کوئی صورتحال نہیں بدلے گی۔ آپ خود ہی اندازہ لگائیں نا کہ نون لیگ جو کہتی تھی جی MQM والے دہشت گرد ہیں، آج ان کے ساتھ اتحاد کر رہے ہیں، آج ان کو کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی اقتدار میں ہم آپ کو شامل کریں گے۔ جب وہ اقتدار میں آئیں گے تو کیا خیال ہے کہ وہ تبدیل شدہ ہوں گے؟ نہیں، وہ بدلے لیں گے اپنے کہ ہم جی اتنی دیر اقتدار سے باہر رہے ہیں، تو اب کس نے ہمیں تنگ کیا تھا یا کس نے ہمیں مارا تھا، ہم اسے ماریں گے۔ پہلے یہ دور ہم دیکھ چکے ہیں، اور اقتدار کے لیے یہ سیاستدان ان کا کوئی اصول نہیں ہے، کوئی ضابطہ نہیں ہے، کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، سب بکواس کرتے ہیں۔ یہ سب کے سب پکار کے جو ہے نا وہ امیدوار ہیں کہ پکار پڑے کہ جناب فلاں حاضر ہو، یہ فوری طور پہ چلے جائیں اور کہیں جناب ہم حاضر ہیں۔ انہیں جو پرانا موقع وہ نہیں لڑن بھیجیں، وہ ان کا موقع وہ تو اس وقت تھا نہیں جب آج کی بات کریں۔ تو یہ نظام جب تک آپ چینج نہیں کریں گے اس وقت تک اس ملک میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ 4 صوبوں کی ہمیں قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ آپ ڈوین کی بنیاد پر گورنر الیکٹ کریں، ان کو ڈائریکٹ ووٹوں سے منتخب کریں، اور نیچے جو میں سمجھتا ہوں کہ مشرف کا جو بلدیاتی نظام تھا وہ آئیڈیل تھا، لیکن وہ قبول اس لیے نہیں ہوا، سیاستدانوں نے ختم کر دیا، وہ نواز شریف نے ختم کیا۔ اس نے کہا ہماری تو بات ہی کو نہیں مانتا، MP اگر ٹرانسفر نہیں کرا سکتا کسی تھانے دار کی یا کسی کلرک کی یا کسی ٹیچر کی، تو جی اس کا کیا فائدہ ہے؟ وہ تو سارے چلے گئے ہیں ضلعی ناظم کے نیچے، پولیس جو ہے وہ بھی ضلعی ناظم کے نیچے چلی گئی ہے۔ ہم نے تو پیسے بانٹنے ہوتے، پٹواری سے منتری لینی ہے، تھانوں سے منتری لیتی ہیں، وہ کون لے گا؟ تو وہ نظام نہ صرف نواز شریف نے خود ختم کیا بلکہ وہ نظام بیوروکریسی نے بھی ختم کیا، کیونکہ ان کی جو پکڑ تھی وہ بالکل ختم ہو گئی تھی۔ اب ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے الیکشن ہی نہیں کروائے، بلدیاتی الیکشن کروانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ اگر کوئی کروائے ہیں تو وہ
इस तरह करवाए हैं कि बस जी मेरे बंदे जीते। और जब तक हम डिवीजन की सतह पे गवर्नर इलेक्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट सैनेट के लोगों को नहीं लाएंगे, आर्मी चीफ की मुद्दत की तयन नहीं करेंगे, और जो जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट का एक साफ़ और शफाफ तरीका नहीं रखेंगे, और सरकारी महकमों में मेरिट की बुनियाद पर लोगों को नहीं लगाएंगे, अपने लॉयलिस्टों को लगाएंगे, तो फिर हाल यही होगा कि वो हमारे सौदे करते रहेंगे, बैरून मुल्क अपनी जायदादें वहाँ बनाते रहेंगे, अपनी औलादें वहाँ मौज कराते रहेंगे, और हम यहाँ पर धक्के खाते रहेंगे। हम इसी चक्कर में रहेंगे, कभी इसके नारे मारे, कभी उसके नारे मारे। भाई हमें अफराद की ज़रूरत नहीं है, निज़ाम की ज़रूरत है। एक आदमी जाए किसी सरकारी महकमे में, उसको अटेंड किया जाए, उसके मसाइल को हल किया जाए, बस इसी की ज़रूरत है। वहाँ पे चेहरे की क्या ज़रूरत है, कौन हो क्या नहीं है। तो मैं समझता हूँ हमें सदारती निज़ाम जो है वो सूट करता है, जहाँ पे एक सब लोग वोट डालें और कोई ब्लैक मेलिंग ना हो। ये जो छोटी छोटी पार्टियाँ हैं वो ब्लैक मेल करती फिरती हैं वज़ीर आज़म को कि जितना माल हमें दें तो हम आपको देंगे, नहीं तो हम आपको वज़ारत उज़्मा से हटा देंगे। वो बेचारा वो अरबों के जो फंड है वो कहाँ से जाते हैं, मेरे और आपकी जेब से जाते हैं। आज हम जो गैस और बिजली के बिल ज़बरदस्ती दे रहे हैं ज़्यादा, वो इनकी जेबों में गए हैं, ये लुटेरे हैं। इनका मक्कू कौन ठपेगा? इनका उसी वक्त मक्कू ठपा जाएगा जब निज़ाम की तब्दीली होगी। और उसके लिए मैं समझता हूँ कि हमें एक रेफरेंडम कराना चाहिए, कि वो रेफरेंडम हो जिसमें लोगों से राय ली जाए कि क्या ये निज़ाम जो चल रहा है ये चाहिए, या हमें इससे मुतबादल निज़ाम चाहिए जो लोगों को डिलीवर कर सके। तो आपको पता चल जाएगा कि कितने लोग तंग हैं इस निज़ाम से। अगर आप इसी निज़ाम से फिट करने की कोशिश करेंगे तो फिर यही हाल होगा कि जो पुराने डब्बे हैं उनके आगे पुराना इंजन लगा देंगे, तो हाल यही होगा कि बस वो नहीं चलेगी। जिस तरह सरकारी महकमों का बेड़ा गर्क हो गया, ये रेलवे भर्तियाँ कर के आपने बेड़ा गर्क कर दिया। स्टील मिल और 200 महकमे और हैं। अभी मेरे दोस्त फवाद बता रहे थे कि जी इतने महकमे हैं जो प्राइवेटाइज, जिनको हम चला ही नहीं सकते हैं, पॉसिबल नहीं है। और सारा जो मनी है वो ड्रेन हो रही है, और वो एक ख़ास अरसे के बाद जहाँ से हम पैसे निकाल रहे हैं वो भी बैठ जाएंगे। तो ये सूरत हाल मेरे भाइयों है, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो महबूल वतन अनासर हैं उनको मिल बैठ कर फैसला करना चाहिए, और इस निज़ाम की तब्दीली की बात करनी चाहिए। ये पुराने घोड़े थके हुए नवाज शरीफ को दोबारा ले आए, ये कुछ भी नहीं किया है, ऐसे प्रोपेगेंडा है। उस वक्त ये किया, उस वक्त ये किया, वो जी उस वक्त रेट ये था, तो भाई मुशर्रफ के दौर के रेट निकाल लें पेट्रोल का, आटे का, चीनी का, वो तो बहुत कम था। उससे पीछे चले जाएं तो और भी कम था। इसका मतलब है कि वो कामयाब दौर थे। ये ऐसी हालत है। इस जो दलदल है इसमें हमें तो यही PDM हुकूमत ने धकेला है, जिसमें नवाज शरीफ साहब कायद थे। उस वक्त भी अपॉइंटमेंट वजारतों की नवाज शरीफ साहब ही करते थे कि इसको लगा दें वज़ीर, इसको। उन्होंने क्या किया है? इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। ये साद रफ़ीक हो गया, ये और ये एहसन इकबाल हो गया, सब में इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है, कुछ भी नहीं किया है। और जी हमें लगा दें, बस दोबारा ले आएँ, हम ठीक कर देंगे जी, तरक्की कर देंगे जी हम। वो खुदा का नाम लो, इस मुल्क में जब तक रिफॉर्म्स नहीं होंगे कोई तरक्की नहीं होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग।